Phrase sexual is an actual term which basically means کہ you cannot be in a serious relationship. Which is basically Seriously? کوئی بھی مرد جو ہے نا وہ کہے گا yes I'm a free sexual. اب وہ LGBT میں آنا چاہتا ہے نا تو مجھے بھی کس طرح سے گھسا لو تو کہ جی I identify as a free sexual because I cannot be in a serious relationship and I have to cycle girls every 2 to 3 months. یہ تو آدھا پاکستان پہ یہ تو اصل میں بیسکلی کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی I don't want any commitment. وہ کہتا ہے کہ even once I get to know a girl's name that's it, this is too serious now. اور یہ دیکھیں ایک تو یہ پیرڈی ہے بٹ اس کے اندر ایک یعنی بیکاز اٹس این ایکچوئل ٹرم دیٹس وائی اٹس ایکچولی اسکیری. اور ایک اور ٹرم بھی ہے گرے سیکشول. گرے سیکشول کا مطلب ہے پیپل ہو فیل سیکشول سم آف دا ٹائمس. اگین دس از یعنی ہاں تو اب یہ اب بتا کیا انہوں نے کیا کیا. اب وہ LGBT کو نا اس طرح سے لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بندہ کہتا ہے اچھا آئی ایم ایکچولی ناؤ فرے سیکشول, آئی ایم اے گرے سیکشول, آئی ایم اے فلانا سیکشول. اب آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو نا بس ہیٹرو سیکشول سے باہر نکالو, ٹھیک ہے, ہیٹرو سیکشول سے باہر نکالو بیکاز ہیٹرو سیکشول از بیڈ, بٹ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دو جہاں پہ آپ اس ڈو ایز یو وش والی مینٹیلٹی پہ آ جاؤ کہ جو آپ کی مرضی ہے وہ کرو. آپ کہتے نہیں آئی سم ٹائمز فیل سیکشول تو آئی ایم اے گرے سیکشول. اگر میں کسی سیریس ریلیشن شپ میں نہیں آ سکتا, کہیں کمٹ نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے نا میں فرے سیکشول ہوں. اور یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ اس کو ایک کمیڈک اسٹائل میں کور کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک نا ان کی جو ہپوکریسی ہے وہ واضح ہو جائے کہ آئی مین واٹ آر یو سیئنگ. کوئی کسی قسم کا بھی وہ جو اسٹرکچر تھا نا کہ فیملی جہاں ہوتی ہے, میاں بیوی ہوتے ہیں, میرج ہوتی ہے, ریلیشن شپ ہوتی ہے, کمٹمنٹ ہوتی ہے, سیکریفائس ہوتی ہے, کمپرومائز ہوتا ہے, وہ سب کچھ زیرو کر دو آپ. اتنا بس آپ کا ایک لسفل سا ریلیشن شپ رہ گیا جہاں پہ آپ ایک دوسرے کی بس سیکشول گریٹیفیکیشن کے لیے کام کریں. دیٹس پریٹی مچ اٹ. یہ مجھے تھوڑا سا صرف یہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی انہونی چیز معاشرے میں آتی ہے نا تو اس کا ریئیکشن معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے انیشلی, لیکن اوور جنریشنز نا جب وہ چیز کانسٹنٹ رہتی ہے تو لوگوں میں چینج آ جاتا ہے. آئی اونلی فیئر دیٹ کہ یہ جو ساری موومنٹ ہے اوور جنریشن کہیں نارملائز نہ ہو جائے. ایسا ہی ہے. نہیں, دا آئیڈیا از کہ یو ٹاک اباؤٹ اٹ سو مچ, آپ اس کے بارے میں اتنی بات کرو اور اتنی زیادہ ٹرمز لے کے آ جاؤ کہ اسپیشلی دیکھو ہمارا تو وہ نہ ایج ہے نہ وہ ٹائم ہے کہ ہم ان چیزوں سے متاثر ہوں, لیکن بیسکلی جو آج کا شو بھی ہے کہ دے آر کمنگ فار آر کڈس, وہ ہمارے بچوں پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جب یہ کانٹینٹ اور یہ کانٹینٹ آئی مین دیکھو یہ آل سیریسنس میں اگر آپ کو بتایا جائے کہ بیٹا یس یو کین بی a lesbian, you could be a homosexual, you could be gay, you could be free sexual, you could be grey sexual, you could be bisexual, you could be pansexual, you could be polyamorous. یہ ساری ورائٹیز ہیں اور آپ کچھ بھی ان میں سے ہو سکتے ہو. سو وائی ڈونٹ یو چوز, آئی مین یہ ایک بہت بڑا گلدستہ ہے, آپ کوئی بھی پھول اس میں سے لے لو. یعنی اس قسم کی جب آپ تھنکنگ جو ہے نا ان بچوں کو خاص طور پہ جو کہ 2010 کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کو دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ میس تمام, یعنی بچپن سے ان کی برین ان کو انڈوکٹرینیٹ کر دیں اس میں یہ چیزیں کہ جس کے بارے میں وہ شاید سوچتے بھی نہ کبھی کچھ اگلے 10 سال تک, یعنی کچھ سال تک جب تک کہ وہ ٹوین ایج میں ہیں یا اس طرح سے, تو ان کو پہلے سے ہی ایک خاص ڈائریکشن دکھا دو جو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی جس چیز کی. یار آئی تھنک گریٹ رسپانسبلٹی فار دا پیرنٹس پھر آج کل کے دور میں. کچھ پیرنٹس تو وہ ہیں جن کو چلو بصیرت تھوڑی بہت ہے, ہو آر کیپنگ اپ ود دا نیوز وغیرہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بٹ واٹ اباؤٹ ادر کامن پیرنٹس جن کو اس بارے میں ادراک ہی نہیں ہے, دے آر ناٹ کیئرفل. اور بچوں کی تربیت, کیونکہ دیکھیں اگر آج بچوں کی گرومنگ اس طرح سے نہ کی تو بڑے ہو کے تو they won't have those tools جس سے وہ فائٹ کر سکیں. Sir, we have spoken about it several times in the past as well, اور ہو یہ رہا ہے جو کہ لوگوں کو سب کو سمجھ آ جاتی ہے آرام سے, بٹ وی ہیو ٹو ریپیٹ اٹ, وی ہیو ٹو میک پیپل لسن ٹو اٹ اگین اینڈ اگین. ہو یہ رہا ہے کہ جنریشن اوور جنریشن جو آ رہی ہے نا, جیسے دیکھیں میری آپ کی جو جیسے آپ نے بھی ابھی کہا ہم شاید ہم کیوں اتنا اس کے خلاف بول رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک ایسی ایج دیکھی ہوئی ہے الحمدللہ جس میں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کوئی بندہ ایکسیپٹ کرے گا, ایمبریس کرے گا اس ٹرم کو, اس کانسیپٹ کو. اٹ واز این اگلی تھنگ, ایوری ون وڈ فراؤن اپون اٹ, اینڈ اٹ واز یہ بے شرمی اور بے حیائی تھی, کلیئر کٹ, نو پرابلم. اور ایون جو ڈزنی اور باہر جو لوگ ویسٹرن کارٹونز بچے دیکھتے تھے, موویز جو لوگ دیکھتے تھے, اس میں بھی یہ بالکل کلیئر تھی. اب مسئلہ یہ آ چکا ہے کہ اتنی تیزی سے یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی اس تیزی کا آپ اندازہ یوں لگائیں کہ ویسٹرن سوسائٹیز تو علیحدہ ہے, ویسٹرن میڈیا, ہالی ووڈ, ان کا تو کوئی وہ مورل اینکر اس طرح کا نہیں ہے نا. پاکستان میں وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ٹرانسجینڈر ایکٹس اینڈ جوائے لینڈ مووی اینڈ دس, یعنی اسلامک, اور وہ بھی وہ والے اسلامک ملک جو ابھی تک ذرا دنیا کے سامنے نا دنیا کو نظر آتے ہیں کہ یہ تھوڑے زیادہ اسلامی ہیں, یہاں پہ مسلمان زیادہ سخت ہیں, تو ان میں بھی مسائل آ گئے ہیں. اور
یعنی یہ پروف ہے اس چیز کا پرابلم کتنی بڑی ہے کہ یہاں ڈبیٹ چل رہی ہے. ایک جگہ پہ ڈبیٹ اگر ہو رہی ہو نا, اس کا مطلب ہے there is a side who accepts that and it's trying to kind of convince the other side کہ آپ بھی ہمارے کیمپ کی طرف آئیں. سو مچ سو ڈبیٹ یہاں تک پہنچ گئی کہ پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر جاری کر کے ری ایویلویٹ کروا کے اس کو اوکے کروا دیا. یہاں تک پہنچ گیا معاملہ. جو دوسری پارٹی ہے بہت کم لوگ ہیں, مے بی تھوڑے سے ووکل زیادہ ہیں, تھوڑے پلیٹ فارمز ان کے پاس زیادہ ہیں جو اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ریپرزنٹیشن بہت ہیوی ہے یا دی گئی ہے ان کو, ہیوی ریپرزنٹیشن دی گئی ہے, یس, لیکن جو عوام الناس ہے وہ ابھی تک فطرت پہ ہی ہے. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو جنریشن تھی نا ہماری, ہم تو بالکل اس کو ایسا دیکھا ہوا تھا اور ہماری گرومنگ ایسی ہوئی ہے. ہمارے باپ دادا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بالکل نا. اب جب یہ اس انفارمیشن ایج میں, چونکہ ہمارے زمانے میں شاید جب ہم بہت چھوٹے تھے اس زمانے میں شاید گراف یوں جاتا تھا چینجز کا, یہ جو 2000 سے جو انفارمیشن آج ایج آئی ہے اس میں چیزیں یوں لینئر نان لینئر لاگرتھمک گراف کی فارم میں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اتنی تیزی سے, پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو, اتنا تیزی سے چیزیں اپنا امپیکٹ ڈال دیتی ہیں. یہ جنریشن لیٹ سے اگر پچھلی جنریشنس کو 100 سال یا 80 سال لگتے تھے نا ایک چیز کو اڈاپٹ کرنے میں یا چینج کرنے میں, اس میں یہ 20 سال یا 15 سال بھی کافی ہیں. اس سے اگلی جو جنریشن آئے گی, جیسے کہ آپ نے بات کی, جو ہمارے پوڈ کاسٹ کا مین کنسرن ہے آج, کہ جو ہمارے بچوں کی جنریشن ہے آج سے 15 سال بعد لیٹ سے, جب وہ اپنی پوری پیک پہ اپنی انشاءاللہ جاب کر رہے ہوں گے, کچھ کر رہے ہوں گے, بزنس کر رہے ہوں گے, جو بھی جب وہ سنبھال رہے ہوں گے معاملات, ان کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکی ہے آلریڈی بچپن سے. انہوں نے دیکھ لیا ہوگا اتنی دفعہ ڈزنی when Superman is gay. کہ ہے تو یہ پرانی خبر ہے بٹ ریسنٹلی دوبارہ سرفیس ہوئی ہے, اور یہ ہے جی کہ 3 ڈیڈز جو ہیں انہوں نے ایک کچھ بچے اڈاپٹ کیے ہیں, اور یہ ویسے مارچ 2001 کی خبر ہے بٹ ابھی یہ ذرا دوبارہ ریسرفیس ہوئی ہے, تو دیٹس وائی وی گوئنگ ٹو کامنٹ آن اٹ. تو یہ CNN کا میں پڑھ رہا ہوں بیکاز CNN اپنے آپ کو بڑا ووک سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں 3 dads and a baby and the legal battle to get their names added to a birth certificate. So basically یہ کیا سٹوری ہے جی کہ 3 مرد ہیں, ہوموسیکسولز ہیں obviously, وہ اپنا آپ کو رجسٹر کرانا چاہ رہے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ پہ کہ ہم اس بچے کے باپ ہیں. ٹھیک ہے, 3 کیسے ہیں مطلب 2, بس سمجھ نہیں آ رہا. سنتے جائیں ذرا. وہ کہتے ہیں کہ جی میٹ ایئن جینکنز اینڈ ہز پارٹنرز ایلن اینڈ جیرمی, دیر اے تھروپل, یعنی کپل ہوتا تھا تو یہ تھروپل ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو سمجھ نہیں a committed polyamorous relationship involving 3 people. ٹھیک ہے, اب یہ polyamorous relationship ہے. And after a complicated and expensive court battle to all become legal parents, the trio are raising 2 toddlers in Southern California and proving how families come in all forms. Isn't that beautiful? How families come in all forms. یہی وہ لوگ ہیں جو اگر آپ کہیں نا کہ جی اسلام میں 4 شادیاں اجازت ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ تو بڑے باربیرک ہیں, لیکن اگر ہومو سیکشول 3 ساتھ رہ رہے ہیں, او سو بیوٹیفل, فیملیز کمنگ ٹوگیدر, ان کے اپنے بچے بھی نہیں ہیں, اڈاپٹ کر کے بچہ ایک ان میں سے فادر جو ہے نا اس نے اپنا اسپرم ڈونیشن کرا کے سیروگیٹ مدر کو یوز کر کے بچہ کیا تھا, بٹ باقی 2 کیا کر رہے ہیں بیچ میں. ضیاء بھائی اس پہ ملٹیپل پرابلمس ہیں اور گند. آپ امیجن کریں اس بچے کی لائف جو ایک ہومو سیکشول پیرنٹ, مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن ہومو سیکشولس کے ہاتھوں ریز اپ ہو رہا ہے, اس بچے کی آپ what will be his personality, that child. یہ CNN کے آگے سن لے, کہتے ہیں they are part of a unique and very modern family that includes 3 dads, 2 surrogates and 1 egg donor. جی یہ CNN کے الفاظ ہیں. They're part of a unique and very modern family that includes 3 dads, 2 surrogates and 1 egg donor. In a new book, ان کی جو کتاب ہے 3 Dads and a Baby, Jenkins chronicles their search for potential egg donors and a surrogate and a fight to change a medical and legal system geared towards heterosexual couples. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس heterosexual couples کا جو سسٹم بنا ہوا ہے آپ کا, اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں legally and medically so that we are able to do this. یہ بڑے مجاہد ہیں, یہ تو بڑا جہاد کر رہے ہیں بہت بڑا. اچھا, نیو یارک ٹائمز کے اندر جو آرٹیکل تھا اس میں انہوں نے جو بات لکھی تھی وہ بھی اسے کوئی ملتی جلتی تھی. نیو یارک پوسٹ میں کہتے ہیں گے پولی تھروپل میکس ہسٹری, لسٹ 3 dads on a birth certificate. اور وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ 3 isn't a crowd for these dads. A gay polyamorous California couple made history in 2017 when they became the first family in the state to list 3 dads on a birth certificate. اور پھر اس کی جو ریپروڈکٹیو جرنی ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. سو بیسکلی یہ تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے آپ کے معاشرے کے اندر. سو وہ آگے لکھتے ہیں کہ بچہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی بچے کیا آئیڈینٹیفائی کرے گا, تو کہتے ہیں جی ہمارے ایک کو وہ پاپا کہے گا,
ایک کو وہ ڈاڈا کہے گا اور ایک کو وہ ڈیڈی کہے گا. یہ تین جو ہے نا گھر میں ہوں گے. اینڈ دیز آر دا سیم پیپل جو کہ اسلام کو کرٹیسائز کرنے والے, یہ جو الٹرا لبرلز ہیں اس کو سیلیبریٹ کریں گے کہ ہاؤ سویٹ دس از, یو نو ہاؤ امیزنگ دس از, بٹ اسلامک سسٹم ان کے لیے ہضم نہیں ہوتا ان کو. میں جو بات کر رہا تھا نا ابھی کہ آپ اس بچے کی پرسنالٹی ذرا دیکھیں نا, ایک مورل ایک ڈیکورم ہے مرد عورت کا, میاں بیوی, ماں باپ, ایک پرائیویسی کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. دیکھیں جو ہومو سیکشولز ہیں نا, یعنی اٹ از نون, اٹ از ایزیلی ایکسیپٹیبل کہ ان کا وہ پرائیویسی والا معاملہ اور اتنی ماڈیسٹی کا معاملہ اتنا کوئی نظر نہیں آتا, وہ بہت ہی کم ہی کہیں ہوگا اگر ہوگا بھی. وہ بچہ جو اس طرح کی چیزیں, مطلب کسنگ تو ویسے ہی ویسٹرن سوسائٹی میں عام ہے, جو بچہ بچپن سے اپنے مطلب اپنے نہیں اپنے باپ, ویسے ہو سکتا ہے وہ باپ بھی کہلا رہا ہو, لیکن جو دوسرا ہے جو اس کو وہ کرتے دیکھ رہا ہے, وہ اس کا کیا بنے گا. اور پھر میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں, یہ ایکچولی پیڈوفائل بھی ہوں گے, یو نو, یہی مجھے یہی بہت بڑا خدشہ ہے. They would rape their own child so that when he grows up he also becomes a normal. میرے ایون جرمن دوست ہیں, I know them, they are so against it. I remember کہ میری کنورسیشن اور تھی and they were so unhappy and angry کہ یار گے, دو گے کی بات ہو رہی تھی تو تین بات یہاں پہ تین آ گئی ہے. They are raising up a child. What will they do to that child? And how کتنا vulnerable ہے وہ child اس جگہ پہ. اچھا پھر اور اس سے اوپر میرے ریسنٹلی I have seen a video جس میں دکھایا ہے کہ دو گیز سویڈن میں, what I'm going to tell you next is extremely painful for Muslims with Muslim heart. مریم بچی کا نام ہے, چھوٹی سی بچی, میرا خیال ہے 3 سال کی ہوگی, جو اس سے نظر آ رہا ہے کہ چھلانگیں لگا رہی ہے, اور وہ چھوٹی سی بڑی مریم نام ہے. اپنے مسلم پیرنٹس سے اس کو لے لیا گیا ہے جو کہ نارمل مسلم پیرنٹس ہیں, اور ان دو گے جو کپل ہے نا گیز, ان کو دے دیا, اور اس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں, بلکہ یہ میرے پاس چل رہی ہے اس وقت بھی موجود ہے. اور وہ جو ہے نا اس کو بچی, مطلب بچی کیا کرے گی ایونچولی آفٹر سم منتھس, وہ ان کے ساتھ ظاہر ہو جائے گی نارمل. مسلم بچی گے کپل کو دی گئی ہے سویڈن میں. اور چھینی کیوں ہوگی کہ جی ماں باپ جو ہیں وہ اس کو بہت ہمارا جو ڈانٹ دیا ہوگا, نہیں ڈانٹ بھی دیا ہوگا, یا پھر ماں باپ بہت کنزرویٹو ہیں, ہمارے جو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو ہم اس کو ادھر دے رہے ہیں تاکہ وہ ایک اچھے طریقے. اب دیکھیں ایک طرف وہ بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ کی, اور تمام یعنی جو بھی آپ کے ہیومن رائٹس کے اس میں, تو پیرنٹس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو سکھانا چاہیں سکھا سکتے ہیں. لیکن اب آپ خود کہتے ہو کہ نہیں, ہماری اگر ویلیوز کے خلاف کچھ سکھا رہے ہیں تو وہ ہم الاؤ نہیں کریں گے, اس لیے ہم بچی لے رہے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن سروسز والے آ جاتے ہیں, بچی لے کے اٹھا کے ایک ہومو سیکشول کپل کو دیں گے, ظاہری بات ہے ان کے تو بچے ہو نہیں سکتے, تو دین دے ول ہیو ٹو اڈاپٹ. ایک تو پیرنٹس سے بچی لے لی, دس از سو پینفل اسپیشلی فار مدر ہو بور دیٹ چائلڈ فار 9 months. وہ ریلیشن شپ جو ڈیولپ ہوتا ہے ماں کا اور بچے کا, ایون جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اکنالج کرتے ہیں قرآن میں کہ وہ تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے اس نے اس ماں سے وہ بچی چھین لی. اتنی صدمے والی چیز ہے یہ, اوپر سے ایک گے کپل کو دے دیا. I mean I was feeling so sad, extremely painful. So guys, next segment کی طرف موو کرتے ہیں, which is the quote of the week segment. اور آج کا جو ہمارا quote of the week ہے وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جو اس کا انگلش ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں کہ each of you is a shepherd and each of you is responsible for his flock. The ruler is a shepherd and is responsible for his flock. A man is the shepherd of his family and is responsible for his flock. A woman is the shepherd of her husband's household and is responsible for her flock. اب یہ حدیث جو ہے یہ بیسکلی بتا رہا ہے کہ بیسکلی ہر ہم میں سے نا ہر کوئی ایک لیول آف اتھارٹی پہ ہے, اور ہر ایک کے نیچے نا کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے وہ رسپانسبل ہے. تو ایک رولر ہے, اس کی بھی ایک رعایا ہے جس کے لیے اس نے خیال کرنا ہے. ہسبینڈ جو ہے اس نے اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے. بیوی جو ہے اس نے بھی بچوں کا خیال کرنا ہے. تو اسلام کے اندر نا ایک بڑا ایک نظام ہے اور ایک سسٹم ہے جہاں پہ یو آر رسپانسبل فار یور فیملی, اینڈ دس از ویئر دا انٹائر family system starts from. It starts from the man, the woman being in that relationship, being in that relationship of love and mercy, جہاں پہ جب آپ کے بچے ہوتے ہیں آپ ان کو ریز کرتے ہو, آپ ان کو کچھ ویلیوز دیتے ہو, تو آپ کی ہیومینٹی جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ کی ہیومن رائٹ اسٹارٹ ہی یعنی امی ابو سے ہوتے ہیں, اور پھر آگے چیز ہو جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ہم ایک ویڈیو بھی پلے کریں, اور یہ ویڈیو جو ہے ایک ہومو سیکشول کا ہے. ایک ویڈیو یہ ہومو سیکشول کا ہے, بٹ this homosexual person is commenting on the situation in Qatar, and he is making more sense
then a lot of the so called ہمارے جو یہاں کے liberals ہیں نا ان سے زیادہ sensible یہ بات کر رہے ہیں. Please listen to it because I think it's very important and relevant. Why is Qatar struggling so much with LGBT people? Is it simple bigotry? Can't they be more open-minded and be more accepting of all self-identities? Well, it's because of the moral framework of Islam and LGBT that are diametrically opposed. You see, LGBT is a result of Western individual liberalism. It's built fundamentally upon the revolutionary idea that one has sovereignty over their own bodies. You are free to do whatever you want with it. As a result, the idea of goodness is a utilitarian one, where fostering one's own pleasure and limiting the undermining of other people's pleasure is the ultimate virtue. And because morality is subjective, one's own feelings inside are of the utmost importance. Hence we have people identifying with their own feelings and bodily urges. Hence I feel like a female, therefore I am a female. I'm attracted to men, therefore I identify as a homosexual. In Islam, on the other hand, one doesn't have sovereignty over their own bodies, for humans were created deliberately by God to fulfill a noble and spiritual purpose. And that purpose is in serving God, who is the ultimate form of good. In this moral framework, in this paradigm, Allah created the male and the female with reproductive and social roles, and thus fulfilling those purposes is honoring God. There is no concept of my body, my choice, for the choice has already been made. It was destined for you. It is, for example, only in a heterosexual marriage where gender differences are enforced, where men are more dominant and women have ideals of beauty and gentility, that we see a metaphysical wholeness in marriage. Sex outside those purposes loses all meaning and legitimacy. For remember, the purpose of sex isn't individualistic pleasure, but to fulfill a higher and transcendent good. I hope you can see that Qatar can't simply make a few small amendments to their laws and wave a rainbow flag and accept homosexuality and trans people, because their whole teleology of humanity in general is diametrically opposed to what we're familiar with in the Western world. And all the individualistic یہ ہمیں اس کو سمجھ آ گئی ہے ساری باتیں, تو ہمارے یہاں کے جو مسلمان لبرلز ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. میسڑے ہیں نا بہت بڑے. یعنی یہ جو ہے اب دیکھیں یہ بندہ جو ہے یہ خود ہوموسیکشول ہوتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ قطر جو ہے اس نے کیوں یہ کہا ہے کیونکہ اسلام اینڈ لبرل فلاسفی آر ڈائمیٹرلی اپوزڈ. اور وہ کہہ رہا ہے دیکھو وہ یہ بیسکلی اپنوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو بات سنو یار ان کی اپنی, کیونکہ دیکھیں یہ اپنے لبرل پرنسپلس پہ نا اسٹک کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے دیکھو ان کا جو ویو ہے وہ یہ, اور اس کے بعد ویڈیو جو کنٹینیو ہوتا ہے اس میں وہ خود کہتا ہے کہ اسی طرح کی بات کرتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ مورل رائٹ نہیں ہے کہ آپ قطر کو جج کریں کہ آپ اس طرح کیوں بیہیو کریں. بھائی ان کی چوائس ہے, ان کا اپنا ایک ویو ہے, وہ آپ سے اپوز ہیں کیونکہ ان کے ہاں ہیٹروسیکشول ریلیشن شپ کے اندر میرج یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے ان کے لیے. اس نے چند سینٹنسز میں کتنا واضح بتا دیا, بہت زبردست, مطلب اس نے اسلام کا وہ پورا فریم ورک بتا دیا. مطلب دا ویری ریزن وائی وی آر سیئنگ, مطلب جوائے لینڈ پہ بھی جو بھی ہماری بحث ہوتی رہی, ٹھیک ہے, یہ جو سارے ڈائریکٹرز ہیں وہ سنیں غور سے. وہ بندہ بتا رہا ہے کہ بھائی ہمارا مین ڈسکارڈ کس بات پہ ہے, اوریجن اس کا کیا ہے کہ بھائی ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں, ہم اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں, اور ہم ایگزیکٹلی اس پہ چل رہے ہیں. ہمارا جو سوشل کانسٹرکٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, ہمارا پرپز کیا ہے, ہمارا فیملی اسٹرکچر کیا ہے, اٹ از ڈیفائنڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ, the one who has created us. اس کو سمجھ آ گئی ہے, تو ہم اس بات کو کیوں غائب کرتے ہیں بار بار اپنے آرگیومنٹس میں سے؟ کم از کم وہ اپنے لبرل پرنسپل سے کنسسٹنٹ تو ہے نا. ہاں کنسسٹنٹ ہے. اور دیکھیں اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, آئی مین آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی وہ بالکل کلیئر ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ اصل میں جو آپ کا ریلیشن شپ ہے, یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھرو دیٹ ریلیشن شپ, اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کمپرومائز کیوں کریں گے, وہ اپنا ریلیجن کیوں چینج کریں گے آپ کے لیے, وائی وڈ دے ڈو دیٹ. یہاں تک اس نے بتایا کہ جی اللہ the creator is the source of all good, moral good. یہاں تک اس نے بتا دیا کہ یہ ان کا بلیف ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کے لیے مائی باڈی مائی چوائس ہے, ان کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے نہیں ہے. ان کی باڈی جو ہے وہ آپ کہتے ہو لبرل پرنسپلس پہ کہ آئی ہیو ساورنٹی اوور مائی باڈی, وہ یہ بلیو نہیں کرتے. اور یہ ایگزیکٹلی یہی بات ہم بھی اپنے مسلمان لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں, مسلمان سوسائٹی کے, بھائی ہمارا اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں آپ ان سوسائٹی سے, ہمارا اینکر کچھ اور ہے. صحیح بات. یہ جو بہت سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں نا, میرا جسم میری مرضی, مائی باڈی مائی ول, واٹ ایور, ہم یہ کہتے ہیں اٹ از ناٹ آور باڈی, اٹ از اے باڈی
that is given to us for use. اس باڈی کو ذرا غور سے دیکھیں, یہ ایک ایکسٹریملی انجینئرڈ الٹرا سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز آف وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے یہ باڈی اتنی پریشیس ہے, اس کے سسٹمز آپ دیکھیں, آپ آنکھوں کو دیکھیں, کان دیکھیں, اپنے ہاتھ کی موومنٹ کو دیکھیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ارن کرنے کے لیے. آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. آپ نے ایک گاڑی لینی ہوتی ہے نا اچھی, تو آپ کی مصیبت آ جاتی ہے, آپ کو سیونگ کرنی پڑتی ہے, آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے, وہ کرنا پڑتا ہے, پھر اس میں 100 مسائل نکلتے رہتے ہیں بار بار. یہ جسم دیکھیں ذرا آپ, سیلف ہیلنگ, سیلف رننگ اینڈ بیٹری چارج ہوتی ہے ہر وقت. اللہ نے دی ہے یہ, اللہ از دا ریئل اونر, وی آر ناٹ دی اونر آف دس باڈی. بات صرف یہ عمر بھائی کہ اس میں ہم ڈیفائن کر لیں نا, ہم ڈیفینیشن کی بات ہے, جو ساری آپ باتیں کر رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے, اینڈ وی بلیو ان دس, اینڈ وین وی بلیو ان دس تو ہمارا بیہیویئر ان اے سرٹن وے ہونا چاہیے نا. جی جی علی بھائی, میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہ کنفیوز ہیں کچھ لبرل مسلمس بھی, جو کہ شاید اچھے انسان ہوں ویسے, کہ وہ کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی. بھائی پہلے آپ یہ سمجھ لیں یہ آپ کا جسم نہیں ہے, مسلمانوں کے اللہ کا دیا ہوا جسم ہے. اللہ از دا ریئل اونر. اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ سماوات اور آسمانوں, جو کچھ اس کے درمیان میں سب کچھ, ایک ایٹم سے لے کے ایک بڑی سے بڑی چیز تک سب اللہ کا ہے. اللہ از دا ریئل اونر, سو ہی اونز اٹ. اس کا حکم چلے گا, سب سے پہلی بات یہ ہے. سو اس کے بعد ہمارے تابع کیا گیا. اگر آپ کو ایک کمپنی ایک موبائل دیتی ہے نا, یا گاڑی دیتی ہے کہ جی یہ آپ کو ہم گاڑی دیتے ہیں آپ کے, تو پہلے کمپنی کا آرڈر چلے گا, پہلے کچھ سیٹ آف رولز کمپنی کے ڈیفائنڈ ہوں گے, اس کے اندر آپ کی مرضی تھوڑی بہت ہوگی کہ چلے ٹھیک ہے جی شام کے ٹائم آپ ادھر جا سکتے ہیں, آپ اتنا فیول یوز کر سکتے ہیں اپنے لیے, اور یہ کام نہیں کر سکتے آپ, یوں اس طرح سے ہمارا پیراڈائم. تو یہ اپنا ٹھیک کر لیں اپنا. جو آپ کو پتہ ہے یہ بندہ نا کسی ٹیکنیکلٹی میں نہیں گیا, وہ صرف فاؤنڈیشن کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ہماری ڈیفینیشنز ڈفرینٹ ہیں کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن ڈفرینٹ ہے. مسلمانوں کی فاؤنڈیشن یہ ہے جو اس نے چند الفاظ میں بڑی خوبصورتی سے بتا دیا. اور وہ بیسکلی دیکھیں اس کی بڑی مزے کی اس نے جو آرگومنٹ کی نا, اس نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہم لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اپنی باڈی کے اوپر سوورن ہیں, ہمیں اس لحاظ سے کنسینٹ کے ساتھ ریلیشن شپس اور سیکشل ریلیشن شپس اور ہومو سیکسولیٹی سمجھ میں آتی ہے, اور اس کے لیے ہم جھنڈا لہراتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہومو سیکسول اور ہم دس اور دیٹ. ان کے لیے جو پرائمری چیز ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ, انکلوڈنگ دیم سیلوز, انکلوڈنگ میرج, انکلوڈنگ ریلیشن شپ, ایوری تھنگ, اور وہ اس کے اندر ہیں. تو ہم دونوں ڈائمیٹرکلی اپوزڈ ہیں. تو اب آپ یہ کہیں کہ وہ اپنا دین بدلیں, یار آپ کی وجہ سے وہ نہیں بدلیں گے, ایسا نہیں ہوگا. وہ سمجھانا چاہ رہا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ یہ جب کہتے ہیں جی میرا جیسے میری مرضی ہو سارا کچھ, اصل میں نا ان کے اپنے سلوگنز میں بھی ہپوکریسیاں بہت زیادہ ہیں. لائک فار ایگزامپل ایک طرف آپ اگر یہ کہتے ہو تو پھر سوسائڈ کیوں آپ نے انلیگل کیا ہوا ہے, سوسائڈ کرنا کیوں نہیں آپ انکریج کرتے ہو. تو ایک بندہ کہتا ہے جی میرا جیسے میری مرضی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اینی مور, آئی وانٹ ٹو کل مائی سیلف. وائی وڈ یو ہیو ورک شاپس اینڈ پروگرامز اینڈ کاؤنسلنگ اینڈ مینٹرنگ فار پیپل ہو آر ہیونگ سوسائڈل تھاٹس. وائی وڈ یو ہیو دیز ٹائپ آف تھنگس فار پیپل ہو آر ہارمنگ دیم سیلف بائی کٹنگ دیم سیلف. ان کے لیے آپ کیوں کرو گے؟ وائی از اٹ کہ آپ ایک اسموکنگ کے اوپر یا ڈرگس کے اوپر آپ کہتے ہو کہ جی 21 سال کی ایج ہے یا کچھ چیزیں بالکل الاؤڈ نہیں ہے. جب ایک بندہ کہتا ہے یار میرا جسم ہے میری مرضی ہے, تم کون ہو یار, میں پینا چاہتا ہوں اپنے ریکریشن کے لیے, میں آئی ایم گیونگ مائی سیلف کنسینٹ, میں اپنے آپ کو کنسینٹ دے رہا ہوں, تو میں آپ کو تو کچھ نہیں کر رہا نا, آئی ایم ناٹ ہارمنگ یو, آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار مائی سیلف. تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ میرے لیے لانگ ٹرم میں مسئلہ ہے یا جو بھی ہے. سو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں, ایون ٹو دا پوائنٹ کہ میں نے اگر ایک گاڑی خریدی ہے تو میں یہ نہیں کہتا گاڑی خریدنے کے بعد کہ میری گاڑی میری مرضی, کہ بھائی میں نے گاڑی خرید لی ہے, اب میں سڑک پہ 160 پہ چلاؤں یا 200 پہ چلاؤں, مجھے کوئی روکے نا, یا ٹریفک سگنل پہ میں رکوں یا نہ رکوں, پولیس والا کہتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی میری گاڑی میری مرضی, آپ جو مرضی, آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ایسا نہیں ہوتا. ان نو سوسائٹی, نو کلچر, ان نو سویلائزیشن ول یو گیو دس ٹائپ آف آتھرائزیشن کہ آپ بغیر کسی لمٹس کے جو چاہے کرو. اب آپ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور ان لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کرنا پڑتا ہے. ہمارا صرف بلیف سسٹم یہ ہے کہ ہماری لمیٹیشن سیٹ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہماری لمیٹیشن اللہ سیٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں, اور ہم ان کو کراس نہیں کر سکتے. دیز آر آر لمٹس. اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اللہ کی سیٹ کی ہوئی کوئی ایک لمٹ بھی, کوئی ایک پابندی یا حد بھی مین کائنڈ ہیومینٹی کے لیے کہ ان جنرل یا آن انڈیویجول لیول اس کے خلاف نہیں, اس کی فیور میں ہے. اللہ نے صرف وہاں لمٹس لگائی ہیں جہاں ہم دیکھ پا رہے ہوں نقصان یا نہ دیکھ پا رہے ہوں اپنی کم عقلی یا کم نادانی کی وجہ سے. اللہ تو دیکھ پا رہے, اللہ کا تو پتہ تھا نا. وہاں لگائی ہیں جہاں ہم اپنا یا انڈیویجول یا ایز اے ہیومینٹی ان جنرل سوسائٹی کا نقصان کر دیں گے. اللہ نے صرف وہاں لمٹس لگائی ہیں. آپ اپنا دیکھیں دین چینج کر لیں, اس بندے نے 2 دین بتا دیے. انہوں نے کہا یہ اسلام ہے اور یہ ہمارا وے آف لائف ہے. although ہم نہیں کہتے کہ آپ اگر اپنا, ہماری جو مین بحث ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمارے دین اسلام میں رہتے ہوئے دوسرے دین کو بیچ میں گھسانے کی اور غلط ملت کرنے کی, مکس کرنے کی, کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کریں.
اگر آپ نے وہ لائف اسٹائل اپنانا ہے, برائے مہربانی آپ اسلام سے نکل جائیں. پھر ہماری ڈبیٹ آپ سے لاجیکل گراؤنڈز پہ ہوگی, پھر ہماری ڈبیٹ آپ پہ قرآن و حدیث گراؤنڈز پہ نہیں ہوگی. مطلب یہ علی بھائی یہ نہیں کہنا چاہ رہے, ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ نکل جائیں, اللہ نہ کرے, اللہ کرے ہدایت ملے سب کو, لیکن کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو آپ ڈکلیئر کر دینا کہ جی میں مسلم نہیں ہوں, تو پھر ہماری بحث ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. مطلب آپ دو کشتیوں کی سواری نہیں ہو سکتے نا, دو کشتیوں پہ پاؤں رکھا ہوا ہے آپ نے, دونوں کشتیوں پہ تو نہیں آپ آ سکتے کہ ادھر بھی میں ادھر بھی ہوں. بات یہ کہ آپ نے اگر جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم جب 3 سوال پوچھے تھے لبرل سے, تو میں اور میرا آرگیومنٹ اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں, اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو پھر یہ چیزیں مانیں, ورنہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہے نا, تو برائے مہربانی اپنی عوام کو, جس طرح آپ نے مورت مارچ کیا ہے, آپ آڈینس کو یا تو کہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم ہومو سیکشوالٹی کو برا سمجھتے ہیں, ہم یہاں پہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے نہیں آئے, ہم اس کو کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور پھر آپ کہیں کہ جی ہاں جی پاکستان کے اندر بھی یہ ایک ایسا کرائم, ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور یہ پنشبل کرائم ہے. صوفی اسلام کی بات کرتے ہیں, یا صوفی اسلام میں جائز ہے؟ تو نہیں جائز نا. بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, تو پھر اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہومو سیکشوالٹی از اوکے, اور یہ جو ساری چیزیں سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی از اوکے, تو اس کیس میں پھر آپ اپنی عوام کو نا بتا دیں کہ بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم کافر ہیں, ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں. پھر وہ آپ کا مشورہ نہ سنیں, جو آپ کہتے ہیں جو مسلمان ہیں آپ بے شک یہاں سے چلے جائیں, کیونکہ ہم آپ کو وہ ایڈوائس دے رہے ہیں آپ کے دین کے معاملے میں, جو کہ ظاہری بات ہے ہم تو پھر کافر ہیں. تو یا تو آپ کلیئر کریں نا. اسی لیے میں پہلا سوال جب بھی کسی ڈبیٹ میں جاتا ہوں, میرا پہلا سوال ہمیشہ اور رہے گا, یہی سوال رہے گا کہ مجھے بتائیں میں کس سے بات کر رہا ہوں. Am I talking to a Muslim right now or am I talking to a non-Muslim? If I'm talking to a Muslim, then for us قرآن and سننا پہ بات ختم ہے. اللہ کی بات آ گئی, اللہ کے رسول کی بات, پھر تیری میری بات ختم. نہ میرا اوپینین میٹر کرتا ہے, نہ آپ کا اوپینین میٹر کرتا ہے. If it is something in the book of Allah, then your opinion or my opinion does not matter at all. This is what it means کہ جب ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. اگر ہم مسلمان نہیں ہیں, لیٹس کلیریفائی, اگر آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں اس وقت مسلمان ہو کے بات نہیں کر رہا, پھر میں آپ کی بات کیوں سنوں, میں آپ سے مشورہ کیوں لے رہا ہوں؟ میں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے آپ سے مشورہ کس بیس پہ؟ یا تو کہ مجھے آپ فزکس پڑھا رہے ہیں, یا تو مجھے آپ فزکس پڑھا رہے ہیں نا, مجھے آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں. آپ نہیں پڑھا رہے, آپ میرے سوشل ویلیوز کو, آپ میرے فیملی ویلیوز کو چیلنج کر رہے ہو, وچ آر کمنگ فرام ریلیجن. تو پھر میں آپ سے مشورہ کیوں لوں بھائی؟ وائی شوڈ آئی ٹیک ایڈوائس فرام یو؟ سو میں یہ کہتا ہوں کہ بفور یو گیٹ انٹو اے ڈیبیٹ, اور میں سارے اپنے ویورز اور لسنرز کو بھی کہوں گا, اس سے پہلے کہ آپ کسی کے ساتھ بحث کریں, پہلے کچھ گراؤنڈ رولز ڈیفائن کر لیں کہ ہم کس پہ بات کر رہے ہیں. اور ان برادر نے, may Allah guide him towards Islam, guide him to right, انہوں نے جو بات کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, دین کی جو نا سمجھ عطا فرمائے. بات یہ کہ اگر یہ وہ پرائمری چیز ہے جو ہمیں پہلے ٹیبل پہ لانی چاہیے, اس کے بعد جو بات ہوگی. ورنہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی مسلمان بن کے بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی مسلمان بن کے بیٹھا ہوا ہے, اور کھلم کھلا اللہ اور رسول کی باتوں کو چیلنج کر رہے ہیں. حق اور باطل خلط ملط ہو رہا ہے, لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. بالکل.